محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ ہمازہ یعنی ویل لکل ہمازۃ لمزہ اس سورت کا ترجمہ، ہر ایک لفظ کا معنی، اس کی تشریح، شان نزول، یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں اور آپ سیکھنے والے ہیں۔ دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ ہم الحمدو سے لے کر علم ترا تک 10 سورتوں کا ترجمہ، شان نزول، اس کی تشریح، ہر ایک لفظ کا معنی ہم پڑھا چکے ہیں۔ اگر وہ سب ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو چینل پہ آپ شروع سے ویڈیوز دیکھ کر ہر ایک لفظ کا معنی، ہر ایک سورت کا ترجمہ آپ جان سکتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں سورہ ہمازہ کا ترجمہ کریں گے۔ آپ بھی کتاب کھول لیں، وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں، اگر چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہمازہ مکی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ ہمازہ ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع، 9 آیتیں، 30 کلمے، 130 حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیں آپ۔ اب ہر ایک لفظ کا معنی دیکھیں۔ ویلن خرابی، ویلن خرابی، لکلی واسطے ہر، ہمزتن طعنہ مارنے والا، لمزتی عیب جو یعنی عیب بیان کرنے والا کسی کا، اسی کو عیب جو بولتے ہیں۔ لمزتن کا معنی عیب جو۔ نلذی جس جو، جمع کیا، مالن مال، وعددہ اسے گن گن کر رکھا، یحسب وہ گمان کرتا ہے، انا کہ، مالہ اس کا مال، اخلدہ اسے ہمیشہ رکھے گا۔ معنی سمجھ لیا۔ اب آگے دیکھیں اور بھی معنی ہے۔ کلا ہرگز نہیں، لیمبذن ضرور ڈالا جائے گا، فی میں، الحطمہ حطمہ، وما اور کیا، ادراکا تم سمجھے، مل حطمہ حطمہ کیا ہے، نار اللہ اللہ کی آگ، الموقدہ بھڑکائی ہوئی، التی جو کہ، تطلع جا پہنچے وہ، علی پر، الافئدہ دل، الافئدہ دل یہ جمع ہے، انہا بے شک وہ، علیہم ان پر، مؤصدہ بند کی ہوئی، فی عمد کھمبا میں، ممددہ لمبے لمبے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک لفظ کا معنی سمجھے، آسان ہے بالکل۔ اب اس سورت کا ترجمہ آپ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے ہر طعنہ عیب جو کے لیے، الذی جمع مالا وعددہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، یحسب ان مالہ اخلدہ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، کلا لیمبذن فی الحطمہ ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا، وما ادراک ما الحطمہ اور کیا تم سمجھے حطمہ کیا ہے، نار اللہ الموقدہ اللہ کی آگ بھڑکائی ہوئی، التی تطلع علی الافئدہ جو دلوں تک جا پہنچے گی، انہا علیہم مؤصدہ وہ ان پر بند کی ہوئی ہے، فی عمد ممددہ لمبے لمبے کھمباؤں میں۔ ہر ایک لفظ کا معنی سمجھ لیا آپ۔ الفاظ کا معنی یعنی ویل، ویل کا مطلب ہوتا ہے خرابی، سختی، واویلا ہلاکت، دوزخ کے ایک وادی کا نام ہے، حطمہ دوزخ بڑی تیز آگ۔ ٹھیک ہے، اس کا معنی سمجھ لیے۔ اب شان نزول دیکھیں، اس سورت کا شان نزول کیا ہے۔ شان نزول اخنس بن شریق، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ وغیرہم، اسی طرح لوگوں کے لیے، یہ لوگ جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سامنے طعنہ زنی، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتے تھے، یعنی یہ گندے گندے لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ مارتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے اور پیٹھ پیچھے حضور کے عیب جو بیان کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عیب بیان کرتے پھرتے تھے یہ لوگ۔ تو ان کے حق میں یہ صورت نازل ہوئی، مگر
ہر غیبت کرنے اور عیب جو کے لیے یہ حکم عام ہے۔ یہ صورت نازل ان لوگوں کے لیے ہوئی ہے، لیکن یہ ہر غیبت کرنے والے، ہر عیب بیان کرنے والے کے لیے صورت عام ہے، بالکل اس کا حکم جو ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ اب ماحصل دیکھیں، ماحصل یہ کہ عیب نکالنے والے، طعنہ زنی کرنے والے کے لیے حطمہ یعنی دوزخ ہوگا۔ حطمہ یہ دوزخ کے ایک وادی کا نام ہے، جس میں ایسی آگ ہے کہ ظاہر جسم کے ساتھ دلوں کو بھی جلائے گی۔ چونکہ موت لاحق نہ ہوگی اس لیے دلوں تک جل جائے گی، برخلاف دنیا کے آگ کی کہ بدن سے دل تک پہنچتے پہنچتے دیر لگتی ہے، حتیٰ کہ اس سے پہلے ہی روح نکل جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر دنیا کی آگ اگر کسی کو لگ جاتی ہے، اللہ نہ کرے، تو پہلے وہ آگ جو ہے جسم کو جلاتی ہے، اس کے جسم کو جلاتی ہے، پیر، ہاتھ، پیٹھ وغیرہ، یہ سب دل تک بہت دیر تک پہنچتی ہے اور پہنچتی بھی نہیں ہے، ایسے انسان کی موت ہو جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے۔ لیکن جو جہنم کی آگ ہوگی، طعنہ زنی کرنے والے کے لیے، عیب بیان کرنے والے کے لیے، سب سے پہلے اس کے دل کو جلائے گی وہ آگ، جہنم کی آگ۔ تو دنیا کی آگ کے خلاف ہے وہ، بالکل یعنی کہ برخلاف، یعنی اس کا الٹا ہے بالکل۔ دلوں تک پہنچنے کی نوبت نہیں آتی ہے، مطلب یہ کہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہ عذاب کفار، مشرکین اور عقائد باطلہ کے لیے ہوگا۔ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ آگ اسی کے لیے ہوگی۔ دوزخ کی آگ، اب دیکھیں دوزخ کی آگ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جہنم کی آگ 1000 برس بھڑکائی، اس کا مطلب ہوتا ہے بھڑکائی۔ جہنم کی آگ 1000 برس بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس بھڑکائی گئی تاکہ وہ آگ سفید ہو گئی۔ 1000 برس بھڑکانے کے بعد وہ آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس بھڑکائی گئی حتیٰ کہ سیاہ ہو گئی، تو وہ سیاہ ہے، اندھیری ہے، یعنی کہ سیاہ کا مطلب ہوتا ہے کالی۔ تو وہ آگ جو ہے کالی ہے، بھڑکائی، پھر لال ہوئی، پھر سفید، اسی طرح آگ کی وہ ہر ایک رنگ لیے وہ آگ۔ تو جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہوگی کہ اس جہنم کی آگ کو اگر ایک سوئی کی برابر اگر دنیا میں ڈال دی جائے، اس آگ کو چھوڑ دی جائے، تو یہ پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، اتنی خطرناک آگ ہے جہنم میں۔ لیکن آج انسان گناہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، حسد کرتا ہے، جلن ایک دوسرے سے، یہ سارے گناہ میں آج ہماری مسلمان مبتلا ہے۔ جہنم کی آگ کا خوف اس کو نہیں ہے۔ ہم اپنے مساجد میں جہنم کی آگ کے بارے میں، قیامت کی جو دردناک واقعات ہے اس کے بارے میں اگر بتائے تو انشاءاللہ وہ ڈریں گے اور اپنی موت کو یاد کریں گے اور آخرت کو یاد کر کے گناہ چھوڑ دیں گے۔ تو دوستو، اس صورت کا ترجمہ، اس کی تشریح، شان نزول آپ یاد کر لیں اچھی طریقے سے، میں نے جس طریقے سے بتائی ہے، اور اگلے سبق میں ہم سورہ عصر، یہ صورت چھوٹی ہے، اس صورت کا ترجمہ، ہر ایک لفظ کا معنی، اس کی تشریح، شان نزول آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو دوستو، اسی طرح آپ اس چینل سے جڑے رہیں، دا اسلامک ایجوکیشن چینل کو آپ فالو کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس چینل کے ذریعے آپ دینی معلومات حاصل کریں گے، قرآن پاک کی تشریح اور قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے، دینی جو بھی کتابیں آپ سیکھیں گے اس چینل کے ذریعے انشاءاللہ تعالی۔ پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔